بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، پرمیشور کی کرپا ہو۔ آئیے آج ہم بات کریں گے اس بارے میں کہ جنت میں کیسے لوگ جائیں گے اور جہنم میں کیسے لوگ جائیں گے۔ اس بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ آپ سے امید ہے کہ آپ دھیان لگا کر سنیں گے، سمجھ کر سنیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیں، جیسا کہ میں ہر بار یہ بات بتایا کرتا ہوں کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے جو موت سے پوتر ہے۔ ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے، ہر چیز کو وہ موت دے گا۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو سب کو مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ موت سے پوتر ہے، اس نے موت کو پیدا کیا ہے۔ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اب ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور پھر ایک طرف جنت اور ایک طرف جہنم، اور اللہ کا اعلان کہ جاؤ، دنیا ایک بازار ہے، میری رچنا تمہارے اندر، سب کے اندر ہے، ایشوری رچنا، فطرت، اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، غلطی پر پچھتاوا، احساسات، خیالات، سوچ ہیں، دونوں راستے کھلے ہوئے، اچھائی کا بھی برائی کا بھی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رچنا بنا کر ہر انسان کو دنیا میں بھیجا۔ اچھائی میں سکون رکھا ہے، برائی میں انسان کے اندر بے چینی رکھی ہے۔ جب اچھا کام کرتا ہے تو سکون ملتا ہے، اور برا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے روح کو اور جسم کو بے چینی سے بھر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ جو لوگ گناہ کر لیتے ہیں ان کے ہاتھ پیر کانپتے ہیں۔ اب جاؤ دنیا میں، تمہارا امتحان ہے۔ دنیا ایک امتحان کا جہان ہے، تمہارا امتحان ہے۔ اگر دنیا میں تم نے میری کھوج کری، جس نے بھی میری دنیا میں کھوج کری کہ کون ہے میرا مالک، کس نے مجھے بنایا ہے، کیوں مجھے بنایا ہے، اور مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ بغیر مطلب کہ کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، تو اس نے مجھے ایک مقصد سے پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے میں اس کو جانوں، اور انسان پھر اللہ کی کھوج میں لگ جائے۔ سب کو جیون کا ایک سمے ملا ہوا ہے، کسی کو 80 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، جس کو جیسا سمے ملا ہوا ہے اس کا ویسا ہی امتحان ہے۔ اب جاؤ دنیا میں، دنیا ایک بازار ہے۔ جس نے دنیا میں میری کھوج کری اور مجھے راضی کر کے مرا، اچھائی پر چل کر، بھلائی پر چل کر، میں نے اپنی اچھائی کو تیرے اندر ڈالا ہے۔ قرآن میں ذکر نہیں ہے، روح پھونک دی ہم نے، ہاں، پھر آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونک دی، یعنی اچھائی کو پرست کر دیا اللہ نے۔ اچھائی کس کی ہے سنسار میں؟ چاہے جس روپ میں بھی ہو، سب اللہ کی ہے، اور برائی شیطان کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا اور شیطان کو ایک ذریعہ بنایا ہے ہمارا امتحان لینے کے لیے۔ جو موت سے پہلے پہلے اس دنیا اور شیطان سے بچ گیا اور اللہ کا ہو گیا، وہی کامیاب ہو گیا۔ اور جو اس دنیا کے چکر میں موہ مایا، حرص و ہوس، لالچ اور شیطان کے برے خیالات پہ چلا، بری سوچ پہ چلا اور مر گیا اسی حالت میں، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں۔ اب سب سے پہلے ہم اپنی بات کو ایک حدیث سے اٹھاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، قلم یعنی لکھنے والا، پھر دوات کو پیدا کیا، روشنائی، روشنائی، پھر انسان کی عقل کو پیدا کیا، عقل، ہم سب کی عقلوں کو پیدا کیا، اور پھر فرمایا کہ جتنی بھی میری مخلوقات ہے اس میں سب سے زیادہ میرے نزدیک پسندیدہ عقل ہے،
کون کہہ رہا ہے؟ بنانے والا۔ پھر ساری عقلوں سے خطاب کیا ہیں کہ اے عقل، اگر دنیا میں تو نے میری کھوج کری، میری خاموش قدرت سے میری طرف دھیان لگایا کہ یہ دن نکالنے والا کوئی ہے، اپنے آپ نہیں ہو رہا ہے، یہ رات کرنے والا کوئی ہے جس میں ہمیں سلا دیتا ہے اور ہماری آتماؤں کو سمیٹ لیتا ہے سوتے میں، روحوں کو نکال لیتا ہے شریر سے، ہیں؟ روحوں کا مطلب روح کا ہوش، روح کا ہوش نکال لیتا اللہ تعالیٰ۔ آدمی ہوش میں نہیں ہوتا، روح تو ہوتی ہے، سانس چل رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو ہوش نہیں ہوتا۔ تو اصل میں روح کے اندر کیا ہے؟ ہوش ہی تو ہے۔ بھئی آدمی سو رہا ہو اور آپ اس سے جو ہے کوئی سوال بات پوچھے، بھی فلاں سامان کہاں رکھا ہوا ہے، تو وہ کچھ کا کچھ بولے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس روح تو اس کے اندر ہے، لیکن روح کا مین چیز ہوش ہے، ہوش نہیں ہے اس کا، تو ہوش نہیں ہے تو بتا نہیں پا رہا۔ لیکن جب آپ اسے اٹھا دیں گے وہ منہ دھو کے آئے گا، پھر وہ کہے گا خود اپنے آپ کہ ابھی اب پوچھو کیا پوچھنا، اب میں ہوش میں آ گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہوش نہیں تھا پہلے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ روحوں کو، ہمارے ہوش کو سوتے میں سمیٹ لیتا ہے، ہیں؟ ہاں، فرمایا کہ اے عقل، اگر دنیا میں تو نے میری کھوج کری، میری طرف دھیان لگایا، میرے پیغام دھرتی پہ آئیں گے، میری آیتیں آئیں گی، میری بنائی ہوئی رچنا جو تیرے اندر ہے، میری بنائی ہوئی رچنا جو تیرے اندر ہے، اس کے آدھار پر میری آیتیں، میرے میسج، میری خبر آسمان پہ سے آئیں گی اور وہ دھرتی پر موجود ہوں گی ہر زمانے میں۔ اگر تو نے میری کھوج کری ہیں تو بے شک اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کون کتنے دل سے اللہ کی کھوج کر رہا ہے اور کیا وہ چاہ رہا ہے۔ اللہ ایک مالک ہے جو ہمارا حال جانتا ہے، جو ہم دل سے کرنا چاہیں گے اسی کا راستہ کھول دے گا۔ اچھائی پہ چلنا چاہیں گے تو اچھائی کا راستہ ہمارے سامنے کھولتا چلا جائے گا، برائی پہ چلنا چاہیں گے تو برائی کا راستہ بھی کھولتا چلا جائے گا، کیونکہ وہ مالک ہے، اس نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، موت تک اس نے چھوٹ دی ہے، پھر مرنے کے بعد جیسے کرم کر کے جائے گا وہ مالک ہے، تجھے ویسا ہی بدلہ دے گا۔ پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، چاہے اللہ سے دنیا مانگ لو، دنیا بٹورتے ہوئے مر جاؤ، جو مانگو گے دے گا وہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں اللہ مجھ سے بڑا راضی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ نماز تو پڑھتا نہیں ہے، دین کی بات تو سنتا نہیں ہے، ہیں؟ اللہ تجھ سے کیسے راضی ہے بھائی؟ تجھے کیسے پتہ ہے اس بات کا؟ ہیں؟ کہنے لگا کہ اب مجھے اتنی دولت دی ہے اللہ نے، ایک پلاٹ میں نے وہاں لے لیا، ایک مکان میں نے وہاں لے لیا، اتنی زمین میں نے وہاں پہ لے لی، اتنا میرا بینک بیلنس ہے، جو بھی میں نے اللہ سے مانگا ہے مجھے دیا ہے۔ من کے وارے وا پگلے، اللہ کی قدرت کو تو نے کیا سمجھا؟ اللہ کی قدرت کو تو نے کیا سمجھا؟ اللہ ایک مالک ہے، جو تو اس سے مانگے گا وہی تجھے دے گا۔ اگر تو مکان مانگے گا تو تیرے لیے مکان کا راستہ کھول دے گا۔ جس چیز کے لیے تو اس کی دی ہوئی طاقت، اس کی دی ہوئی عقل، جد و جہد لگائے گا، جس چیز کے لیے تو جد و جہد کرے گا، اللہ مالک ہے، تجھے وہی چیز دے دے گا۔ لیکن یاد رکھ، دنیا میں تجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ تو دنیا میں کوٹھی بلڈنگ بٹورتا پھر، نوٹ بٹورتا پھر، صرف اسی لیے تجھے بھیجا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، سارا جہان بنایا تیرے لیے اور تجھے بنایا اپنے لیے، تو ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اگرچہ ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہوتا، کبھی موت نہ آتی تو کوئی فکر کرنے کی بات نہیں تھی، لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ موت آنے والی ہے آگے آنے والے سمے میں، اور اتنی بیکار زندگی ہے کہ کل ختم ہو جائے، آج ختم ہو جائے، ابھی ختم ہو جائے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو اب ہمیں سمجھنا ہے کہ فرمایا کہ اے عقل، اگر دنیا میں تو نے میری کھوج کری، میری طرف دھیان لگایا، تو میں تجھے اپنی راہ دکھا دوں گا، یعنی کہ ہدایت دے دوں گا۔ ہدایت کا مطلب اپنی سچی راہ، اپنا سچا راستہ دکھا دوں گا، سچی راہ دکھا دوں گا۔
اگر تو نے میری طرف غور نہ کیا، دنیا میں بھٹکتا رہا، مال دولت کے پیچھے بھاگتا رہا، شیطان کے کہنے پہ چلتا رہا، دھرتی پر ظلم جاستی پھیلاتا رہا، تو پھر یاد رکھ میں تیری عقل کو خراب کر دوں گا۔ یعنی اگر تو میری طرف دھیان لگائے گا تو میں تیری عقل کو تیرے لیے اسلام کے لیے تیرا سینہ کھول دوں گا، اسلام کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انسان دل سے اندھا ہوتا ہے نا، ہاں انسان دل سے اندھا ہوتا ہے، آنکھ سے تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، مگر دل میں اس کے کوئی احساس نہیں، غفلت کا پردہ چڑھا ہوا ہے۔ تو اب انسان جو ہے اگر اللہ کی کھوج کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی راہ دکھا دے گا اور اس کی بگڑی ہوئی عقل کو سدھار دے گا۔ عقل سدھرنے کی کیا نشانی ہے؟ کہ بندہ پھر دھرتی پر کسی کو تکلیف نہ دے گا، کسی کو پریشان نہ کرے گا۔ اب اس کا مقصد کیا بن جائے گا؟ اللہ کو راضی کرنا۔ میرا مقصد، میری منزل اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگرچہ میں نے اللہ کو راضی کر لیا موت سے پہلے تو ہمیشہ کی زندگی سمجھدار انسان یہی کرا کرتے ہیں۔ بچپن سے میں نے دنیا میں بڑے دکھ دیکھے، بڑی تکلیفیں دیکھی، لیکن جب میں نے من میں سوال ابھرتے تھے کہ دنیا کا مقصد کیا ہے، یہ دنیا میں ظلم جاستی کیوں ہو رہی ہے، ایک آدمی طاقتور ہے، ایک آدمی کمزور ہے، بے ایمان دنیا میں مزے کر رہا ہے، تو دل دماغ کے اندر بے چینی، پریشانی رہتی تھی کہ بھئی زندگی کا مقصد کیا ہے، کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، اور جس نے پیدا کیا ہے، جس نے جیون کی شروعات کرائی ہے، وہ چاہتا کیا ہے۔ تو اندر ایک بتی سی جلتی رہتی تھی، ہر وقت گھنٹی بجتی رہتی کہ نہیں یار، جیون کسی اور مقصد کے لیے ملا ہے، یہ نہیں دنیا میں کھائے کمائے مر جائے۔ کتنے لوگ مر رہے ہیں یہاں پر، سب کی کہانی ادھوری ہے، جیون کسی اور مقصد کے لیے۔ پھر جب اللہ کی کھوج کری اور محنت کری اور جب پتہ لگایا حقیقت کے روپ میں کہ یہ تو زندگی نقلی ہے، یہاں تو سب کا امتحان چل رہا ہے، جب اس چیز کا ہمیں ہوش ملا، سمجھ ملی، غور کیا عقل کی پختگی سے کہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، جو ہمارا مالک ہے وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، اور اصل جیون موت کے بعد ہے۔ ہاں، یہ جیون ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملا ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ اگر ہم اسے راضی کر کے مرے تو پھر ہمیشہ کا جیون ہے۔ میری چاہنا یہ ہے، اللہ کی رچنا میرے اندر کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں مجھے کبھی موت نہ آئے، میں چاہتا ہوں مجھے کبھی دکھ تکلیف نہ آئے، مجھے کبھی پریشانی نہ آئے، میرے دماغ میں کوئی ٹینشن نہ آئے، میرے دماغ میں کوئی دور تک کوئی ٹینشن نہ ہو۔ میری تمنا یہ ہے۔ اب یہاں پر تو ایسا ہوگا نہیں، ہے کہ نہیں؟ یہاں تو ہم دکھوں میں گھرے ہوئے، تکلیفوں میں گھرے ہوئے، جو پچھلا وقت گزرا ہے، پچھلے وقت کے غم سے دماغ بھرا ہوا ہے، ارے فلاں یوں مر گیا، فلاں یوں مر گیا، کتنے بچھڑ گئے زندگی کے سفر میں۔ آگے آنے والے سمے کا ڈر لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کون سے اگلے وقت میں کون سی مصیبت آنے والی ہے، کون سا غم آنے والا ہے، کون سی پریشانیاں آنے والی ہے، یا کس کو موت آنے والی ہے۔ دماغ ٹینشنوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، تکلیفوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے، مصیبت کا گھر ہے۔ ہاں، دنیا دھوکہ ہے، کچھ نہیں، اور یہ دھوکہ جب موت آئے گی سب ختم ہو جائے گا۔ ہاں، تو اس لیے اصل جیون جب موت کے بعد سنا کہ جنت کا جیون، ایسا جیون جس میں کبھی موت نہ آئے، ایسی جوانی جس کو بڑھاپا نہ کھائے، ایسے سکھ جس کو دکھ نہ کھائے، ایسی بہار جس کو غم نہ کھائے، بس دل میں ارادہ کر لیا کہ بس وہی جیون حاصل کرنا ہے، اب وہی جیون حاصل کرنا ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کی محنت کری، سمجھا، اس کے لیے 4 کام بتائے قرآن نے، 4 کام۔ والعصر، اللہ نے قسم کھائی، قسم ہے زمانے کی،
ان الانسان لفی خسر، دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، دھرتی پہ جتنے بھی انسان ہیں سب کا مالک ایک ہے۔ دنیا کے سارے انسان، مسلمان خسارے میں، ہندو خسارے میں، ہندو نقصان میں، مسلمان نقصان میں، سکھ نقصان میں، عیسائی نقصان میں، یہودی نقصان میں، پارسی نقصان میں، جینی نقصان میں، دنیا کا ہر انسان نقصان میں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی، لوگوں وقت برباد نہ کرو، دنیا میں تم ہمیشہ نہیں رہو گے، تمہیں ایک جیون کا سمے ملا ہوا ہے، تو وقت کو برباد نہ کرو، 4 کام کرو، 4 کام کرو۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، دنیا کے سارے انسان نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو 4 کام کریں۔ پہلا کام کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ بن دیکھے۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی خدا نہیں ہے، کوئی ایشور نہیں ہے، یہ سب اس کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ سب مرنے مٹنے والی ہیں، جو مر مٹ جائے وہ خدا نہیں ہوتی، جو مر مٹ جائے وہ خدا نہیں ہوتی، وہ ایشور نہیں ہوتی، وہ اللہ نہیں ہوتی۔ اللہ وہ ہے جس کو کبھی موت نہ آئے، جس کی نہ شروعات ہے، جس کا نہ انت ہے، جس کا نہ کوئی شریر ہے، نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ آکار ہے، نہ روپ ہے، نہ کوئی مورتی ہے، ہاں۔ اور دوسری کیا ہے؟ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر نیک عمل کرو، اچھے کرم کرو، دھرتی پر فساد نہ پھیلاؤ۔ یقیناً اللہ نے کہا قرآن میں کہ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے جو دھرتی پر فساد پھیلانے کی نیت بھی نہیں کرتے، دھرتی پر فساد پھیلانے کی سوچ بھی نہیں رکھتے، نیت بھی نہیں کرتے۔ موت کے بعد جنت کا گھر انہی کے لیے ہے۔ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرتے ہیں، اپنے سچے مالک کو پہچان لیتے ہیں، سچائی سے اللہ کی کھوج کرتے ہیں، بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اللہ کا علم حاصل کر کے اسے پھر لوگوں میں پھیلاتے ہیں، لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر وہ صبر کرتے ہیں کہ ہمیں تو جنت کا جیون چاہیے، یہ جیون تو ویسی بیکار ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں رات دن لوگ مر رہے ہیں، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ پریشانیوں کا گھر ہے، یہ مصیبتوں کا گھر ہے، یہ غموں کا گھر ہے، یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ موت کا گھر ہے، یہ خطروں کا گھر ہے۔ وہ سمجھوتا کر لیتے ہیں اپنے آپ سے کہ ہمیں یہ دنیا نہیں چاہیے، ہمیں یہ دنیا نہیں چاہیے، ہمیں تو رب کو راضی کرنا ہے، اور پھر اس جیون کو پانا ہے جس میں کبھی موت نہ آئے، جس میں کبھی دکھ نہ آئے، جس میں کبھی پریشانی نہ آئے، جس میں کبھی غم نہ آئے، جس میں کبھی موت نہ آئے، جس میں خطرے نہ ہوں، جس میں پریشانی نہ ہو، جس میں بیماری نہ ہو، جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس میں کوئی کجی نہ ہو۔ پھر وہ سمجھوتا کر لیتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے ایمان مانگتے ہیں، ایمان کے بدلے وہ زندگی ملے گی۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے بڑی قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اب ایمان بھی اللہ ہی بندے کو عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ خود سے نیت کرتا ہے کہ مجھے یہ دنیا نہیں چاہیے، مجھے تو اللہ کی رضا چاہیے، کیا چاہیے؟ اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے گا تو مجھے ہمیشہ کا جیون مل جائے گا، تو مجھے دنیا نہیں چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے۔ تو وہ کیا کرے گا؟ دنیا سے توجہ اپنی ہٹا دے گا، دنیا سے دھیان ہٹا دے گا، اللہ کی طرف دھیان لگا دے گا، اور جب اللہ سے ایمان مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کے دل کے اندر سے دنیا کی محبت جلیل کر کے باہر نکال کے پھینک دے گا، اور اپنا پاک نور، اپنی محبت اس کے سینے میں ڈال دے گا۔ پھر اس کا دل، اس کا دماغ حرص، ہوس، لالچ، موہ، مایا، تمام جتنی بھی بیماریاں ہیں جو دھرتی پہ انسان جن کی وجہ سے دھرتی پر انسان فساد پھیلاتا ہے، دوسروں کا حق مارتا ہے، دوسروں پر ظلم جاستی کرتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے، پھر کوئی انسان ایسا کام نہ کرے گا۔ جب دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی، جب انسان سچائی کے ہوش میں آ جائے گا کہ اس جیون کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، ایک میرا مالک ہے جو ظلم پھیلائے گا اس کو سزا دے گا، جو نیک عمل کرے گا اس کو اچھا بدلہ دے گا، موت کے بعد یہ وہ ہمارے ساتھ کرنے والا ہے، تو پھر انسان غمگین رہے گا۔ جب سچائی کے ہوش میں آ جائے گا تو غمگین رہے گا، اور غمگین اس انسان کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔
غمگین انسان کسی کو پریشان نہیں کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، تو اب ہم سمجھیں اس بات کو کہ دیکھو دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دھرتی پر فساد پھیلاتے ہیں، ظلم جاستی کرتے ہیں، دنیا کے قانون میں بھی ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جیل۔ کیا بنائی ہے؟ تو اسی طرح سے جو اللہ کی نافرمانی کرے، دھرتی پہ فساد پھیلائے، اللہ نے بھی بنا کے رکھی ہے جہنم کی جیل، جہنم کی جیل۔ تو یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت دل سے نکال دیتا ہے تو پھر اس کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو بھی ہوتا ہے وہ پھر زندہ ہوتا ہے انشاءاللہ، اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ ہاں، کیونکہ جب تک ہمارے اندر دنیا کی محبت بھری پڑی ہے، حرص و ہوس، لالچ، انسان ظلم جاستی سے باز نہیں آتا۔ اس کا حق مار، اس پر ظلم کر، اس پر ظلم کر، جھوٹے گمان میں جیتا ہے کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا، یہ میرا حصہ ہے، یہ میرا حصہ ہے، یہ مکان میرا ہوگا، اس کو میں لوں گا، اس کو میں لوں گا۔ اسی جھوٹے گمان میں جو ہے انسان، حالانکہ زندگی کا پتہ اگلے پل کا بھی نہیں ہے، لیکن جھوٹا گمان انسان کے من میں ہے۔ ہاں، تو یاد رکھیں جو اللہ کے لیے جان، مال، عقل کی طاقت، سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دے گا، اللہ اسے بھوکا بھی نہ مرنے دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت سے لوگوں کو دماغ میں بیٹھ جاتی ہے ارے اگر سب کچھ لٹا دیں گے تو ہم پھر جئیں گے کیسے؟ ارے اللہ تیرا مالک ہے، تجھے اس نے پیدا کیا ہے، تجھے پیدا کرنے سے پہلے تیری روزی اس نے لکھ دی، روزی اس نے لکھ دی، تیرا رزق اور عمر اس نے لکھ دیا، اسی نے جیون دیا ہے، وہی پار لگائے گا، جس نے پیٹ لگایا ہے وہی بھرے گا۔ اس بات کا غم نہ کر، جتنا تو اللہ کی طرف دھیان لگائے گا، یہ تجربہ ہے تجربہ ہے میری محنت کا، جتنا تو اللہ کی طرف دھیان لگائے گا، جتنا تو اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا، جتنا تو اللہ کے لیے تکلیف اٹھائے گا، اللہ اتنی ہی تیری دنیا بنائے گا۔ یاد رکھیں، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ ہاں، اللہ کی راہ میں چلنے والے، اللہ کی طرف دوڑ لگانے والے کبھی پریشان نہیں رہتے، ایک اللہ کو پکارنے والے کبھی کسی کے محتاج نہیں رہتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، تو جس پرکار سے یہاں جیل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سرکشی پھیلاتے ہیں دھرتی پر، ظلم جاستی کرتے ہیں، ان کے لیے جیل ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ہے۔ تو ان کے لیے جیل کیوں ہے؟ کیونکہ وہ عقل سے بیمار ہیں، وہ اب بگڑی ہوئی عقل ہیں، وہ قرآن میں کیا کہا گیا؟ سمجھدار لوگوں کے لیے، عقل والے لوگوں کے لیے کیا کہا گیا؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو تاکہ تم اس برائی کو دور کر سکو۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو تاکہ وہ برائی دور ہو سکے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ برائی بھلائی سے دور ہوگی، برائی سے دور نہیں ہوگی۔ برائی سے تو اور برائی بھڑک جاتی ہے، بھلائی سے برائی دور ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جو عقل والے ہیں، جو صحیح سدھری ہوئی عقل والے ہیں، جن کی عقل بیمار نہیں ہے، وہ بھلائی پھیلاتے ہیں، اچھائی پھیلاتے ہیں، برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں۔ اور جو عقل کے بیمار ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ برائی پھیلاتے ہیں، وہ برائی پھیلاتے ہیں، ظلم جاستی پھیلاتے ہیں۔ تو آج کے بعد یاد رکھو، کیا کہہ رہا ہوں بچوں میں؟ آج کے بعد یاد رکھو، اگر کوئی شخص جھگڑا کرتا ہے، ٹیڑھی میڑھی بات کرتا ہے، بدتمیزی سے بات کرتا ہے، بری بات کرتا ہے، گالی بک کے بات کرتا ہے، بدسلوکی سے بات کرتا ہے، بدتمیزی سے بات کرتا ہے، تو سمجھ جانا کہ یہ عقل کا بیمار ہے، یہ عقل سے بیمار ہے۔ اس سے نفرت مت کرنا، اس سے نفرت مت کرنا، بلکہ اس کو سمجھانا۔ وہ عقل سے بیمار ہے، وہ نہیں جانتا اللہ کی جہنم کو، اللہ کی جہنم کو وہ نہیں جانتا۔ میں بڑا حیران ہوں، جب دنیا میں نے شروع میں ہوش سنبھالا، دنیا بڑی اچھی لگی، بڑی اچھی لگی، یہ باغ و بہار، کھیتی، ہریالی۔ ایک بار میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا بڑا خوبصورت منظر، ہری ہری گھاس، فصل، بڑی اچھی ہوا، شام کا موسم، گھٹا سی ہو رہی تھی، نہ دھوپ تھی،
ٹھنڈی ہوا، اچھی ہریالی، کھیتی فصل ہیں، بڑا میرا من لگا، واہ کیا اچھا منظر ہے۔ لیکن کیا دیکھا ہیں، 2-3 جواری وہاں سے نکلے، بھنگ پینے والے ہیں، اور وہ خامخواہ مجھ سے اٹکنے لگے، خامخواہ اٹکنے لگے، اٹک لڑائی، ٹیڑھے میڑھے بولنے لگے۔ تو میرے دماغ نے کام کیا کہ یار ابھی تو مجھے یہ یہاں بڑی اچھی ہریالی ہے، بڑا اچھا ماحول ہے، مجھے بڑا اچھا لگا، میرا بڑا من لگا یہاں پہ، لیکن یہاں اس ہریالی میں اور اتنی اچھی جگہ پر یہ دکھ بھی ہے، یہاں دکھی کرنے والے بھی ہیں یہاں پر۔ تو بڑا اٹپٹا لگا کہ یار نہیں، میں تو نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں مجھے جو جگہ ملے، ایسی جگہ ملے جہاں دکھی نہ ہو ہیں۔ آج کے زمانے میں انسان کو سب سے زیادہ تکلیف دینے والی چیز انسان ہی ہے ہیں، جو انسانی شکل میں درندے ہیں، عقل سے بیمار ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار میں تو نہیں چاہتا، اتنا اچھا خوبصورت منظر تھا، اور یہ پتہ نہیں کہاں سے ایسے دکھنے میں تو انسان دکھائی دے رہے ہیں، مگر انسان کو تکلیف دینے والا، یہ تو انسانی شکل میں جو ہے جانور ہیں، عقل سے بیمار ہیں۔ تو مجھے بڑا احساس ہوا، اسی بات کو اللہ نے فرمایا میرے بندے، اگر تو میری رچنا کو پسند کر کے اچھائی پہ چل کر برائی سے بچ کر مجھے راضی کر کے آئے گا تو جنت ایک سلامتی کا گھر ہے، جس میں تجھے جو چیز تو دیکھے گا وہاں تجھے کوئی چیز دکھ دینے والی نہ ہوگی ہیں، کوئی انسان دکھ دینے والا نہ ہوگا۔ یا اللہ وہ کیسے نہ ہوگا؟ فرمایا کہ جو دھرتی پر فساد پھیلانے والے ہوں گے، جو ظلم جاستی کرنے والے ہوں گے، جو انسانی شکل میں جانور ہوں گے، جنہوں نے مجھے ناراض کیا ہوگا، جو قتل و غارت فساد پھیلانے والے ہوں گے، مجھے ناراض کرنے والے ہوں گے، وہ کیا ہے؟ گندگی، اور میں گندگی کا پلندہ بنا کر جہنم میں جھونک دوں گا۔ جنت میں کوئی پہنچے گا ہی نہیں تجھے دکھی کرنے کے لیے، جنت میں تجھے دکھی کرنے کے لیے کوئی پہنچے گا ہی نہیں، سب کا پلندہ بنا کے جہنم میں جھونک دوں گا، ان کا ٹھکانہ الگ اور مجھے راضی کرنے والوں کا ٹھکانہ الگ۔ جو چیز تو آنکھ سے دیکھے گا کوئی چیز تجھے تکلیف نہ دے گی، جو چیز تو جنت میں کان سے سنے گا کوئی چیز تجھے تکلیف نہ دے گی، جو چیز تو ہاتھ سے پکڑے گا کوئی چیز تجھے تکلیف نہ دے گی، جدھر کو چل کے جائے گا پیروں سے کوئی چیز تجھے تکلیف نہ دے گی، جو تو سوچے گا کوئی چیز تجھے تکلیف نہ دے گی۔ جنت کے اندر ایک ذرے کے برابر دکھ دینے والی، تکلیف دینے والی چیز نہ ہوگی، اور جہنم کے اندر، نرک کی آگ کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی، ایک کण کے برابر بھی سکھ دینے والی چیز نہ ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ دنیا اللہ نے ایمان والوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے، یاد رکھنا۔ جیون کا سمے ختم ہو رہا ہے، ابھی بھی وقت سے جلدی غور کر لیں۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو کہانی کی سمجھا، کس سے سمجھا، وہ جیون کی بازی ہار گئے اور ہمیشہ ہمیشہ جا کے برباد ہو گئے جہنم کی آگ میں۔ اس لیے ہم غور کریں، جو بھی جھگڑا کرے، فساد کرے، یاد رکھنا جھگڑا اتنی بری چیز ہے کہ جھگڑے میں اچھے اچھے عزت دار لوگ جلیل ہو جایا کرتے ہیں ہاں، اس لیے جو بھی جھگڑا کرے، فساد کرے، بدتمیزی سے بات کرے، سمجھ جانا کہ یہ عقل کا بیمار ہے، شیطان کے پنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ تو کیا کرو گے؟ محنت کرنا، اس کو سمجھانا، اس کو بھلائی کی طرف بلانا، برائی سے اس کو روکنا، اس کو ہوش میں لانا، اس کو اللہ کی جہنم کے بارے میں بتانا، اسے اللہ کے بارے میں بتانا، اللہ کی رحمت کے بارے میں بتانا کہ دیکھ برائی سے باز آ جا، اللہ معاف کر دے گا، اللہ بہت مہربان اور بہت معاف کرنے والا ہے۔ اگر نہ مانے برائی سر پر چڑھے تو وہاں سے بچ جانا۔ اچھے لوگ وہ ہیں، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، جب کوئی جاہل، جب کوئی برا انسان ان سے جہالت پہ آتا ہے، برائی پر آتا ہے، تو وہ اس سے سلام کر کے نکل جاتے ہیں، وہ اس سے الجھتے نہیں ہیں، جھگڑا نہیں کرتے، فساد نہیں کرتے ہاں۔ تو اس لیے ہم غور کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اب دیکھو اللہ نے ہماری رچنا کیسی بنائی ہے کہ نہ میں کسی کو دکھی کروں، نہ مجھے کوئی دکھی کرے۔
ہر انسان کے اندر یہ رچنا بنائی ہے اللہ نے، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شیطان کے اندروں میں جو برے خیال آتے ہیں انسان کے اندر، ان کو فالو کر کے اللہ کی رچنا کو بگاڑ دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ تو اب جب ہم نے ہوش سنبھالا تو من چاہتا تھا کہ نہ میں کسی کو دکھی کروں، نہ مجھے کوئی دکھی کرے، برائی سے بچتے رہے، اللہ کی رچنا کو سنبھالا برائی سے بچے۔ لیکن کیا دیکھا کہ کوئی ادھر سے نوچ رہا ہے، کوئی ادھر سے دکھی کر رہا ہے، کوئی ادھر سے دکھی کر رہا ہے، جس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں وہ ناشکری کر رہا ہے، وہ دکھ کا ذریعہ بن رہا ہے، وہ تکلیف کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اب بیٹھ کر جو ہے افسوس ہونے لگا، رون لگے، یہ کیا زندگی ہے، یہ کیسا جیون ہے؟ جس کے ساتھ ہم احسان کر رہے ہیں وہ ہمیں دکھی دے رہا ہے، دکھ دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے۔ اب تنہائی میں اکیلے میں بیٹھا ہوا تھا میں، ایک بار من میں خیال آیا، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے، وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، یہ خیال آ رہے ہیں۔ میں تو نہیں چاہتا مجھے دکھ ملے، تکلیف ملے، لیکن دنیا میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ دکھ تکلیف جو دنیا بھری پڑی ہے۔ من میں خیال آیا، اللہ نے سمجھایا کہ بندے یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا کی کوئی بھی چیز محبت کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے۔ جو بھی نعمتیں ہیں یہاں پر تمہارے پاس، جو بھی کچھ ہو وہ کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے۔ اور جب سے ہوش سنبھالا کتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں سے، کتنے لوگوں کی مرنے کی خبر سنی۔ پھر میرے رب نے سمجھایا کہ دنیا دھوکہ ہے، کھیل تماشا ہے، اس میں دل نہ لگا۔ پھر اللہ کی طرف دھیان لگایا، تکلیف اٹھائی، آج الحمدللہ اللہ نے دنیا کی حقیقت دماغ پہ کھول دی، دنیا کی سچائی دکھا دی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ جتنے بھی اسلام مذہب میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، جتنے بھی جو ہیں یہ ذریعے ہیں، یہ صرف اللہ کی یاد کے ذریعے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد کا ذریعہ۔ اور اللہ کی یاد میں یاد رکھنا، کبھی بھی سستی اور آلکس مت کرنا، اللہ کی یاد میں کبھی بھی سستی اور آلکس مت کرنا۔ اگر زندہ ایمان اللہ سے پانا چاہتے ہیں، یہ تجربہ ہے میرا الحمدللہ، اللہ کی یاد میں جو سستی کرے گا وہ کبھی بھی زندہ ایمان نہیں پائے گا۔ تو اللہ کی یاد میں سستی نہ کریں، انشاءاللہ اللہ سے ایمان مانگیں تو اللہ تعالیٰ زندہ ایمان عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے بھائی ہم اپنے جیون کو سدھاریں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں کب اللہ کا بلاوا آ جائے، اس لیے ہم اللہ کو راضی کرنے کی محنت میں لگ جائیں، جیون کو سدھاریں اور اللہ تعالیٰ کی کھوج میں لگ جائیں اور اللہ کی کھوج میں تکلیف اٹھائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش میں لائے۔ اب جس نے جیون دیا اس کے لیے کچھ تو محنت کریں، جبھی تو ہمیں وہ ہدایت دے گا، جیسی محنت کرو گے ویسی راستہ کھول دے گا وہ۔ تو اس سے پہلے کہ زندگی کا سمے پورا ہو جائے، جیون کے مقصد کو پہچان لیں، اسے پورا کریں بھائی، اللہ کا علم حاصل کریں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں اور جتنا ہو سکے بھلائی کو پھیلائیں، اچھائی کو پھیلائیں۔ اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔